مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے احباب کی طرف سے ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ اولاد کی نافرمانی کے متعلق کوئی وظیفہ بتایا جائے کہ اولاد نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ جائے۔ تو ہم نے ہر چیز قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر کے لے لی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری سواری تمہاری بات نہ مانے، گھوڑا یا اونٹ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فوراً توبہ کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر بیوی نافرمانی کرے یا اولاد نافرمانی کرے تو توبہ کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک رستے پہ جا رہا تھا، آگے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، وہ شخص شیر پہ سواری کر رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دیکھ کے گھبرا گیا، ایک شیر کی وجہ سے وحشت ہونے لگی، دوسرا دیکھ رہا تھا کہ انسان ہے اور شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کہتے میں رستے سے ایک طرف ہو گیا، وہ شیر کا سوار شیر سمیت چلتا ہوا میرے قریب آیا اور آ کے رک کے مجھے کہنے لگا کہ سعدی تو کیوں گھبراتا ہے؟ زے حکم داور تو گردن مپیچ، زے حکم داور تو گردن مپیچ، گردن نہ پیچت از حکم تو ہیچ۔ کہ سعدی اگر تو اپنے رب کی حکم عدولی نہ کرے تو رب کی کوئی مخلوق بھی تیری حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے لگ جائیں، اللہ کی کہیں بھی نافرمانی نہ کریں، اللہ کا حکم نہ توڑے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، ہماری زبان کوئی ایسا کلمہ نہ بولے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، ہماری آنکھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، ایسی جگہ نہ دیکھے جو اللہ نے منع کی ہوئی ہو، ہمارے ہاتھ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں، ہمارے قدم کہیں ایسی جگہ نہ جائیں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو۔ جب ہم اللہ کے حکم کا خیال رکھیں گے ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ خاص فضل فرمائیں گے، خاص کرم فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہمارے تابع کر دیں گے، سب ہمارے حکم کو پورا کریں گے، اور چونکہ وہ معز ذات ہے، عزت دینے والی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزتوں سے نواز دیں گے، کوئی ہماری نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ماں باپ نے توبہ کرنی ہے، کہیں ان سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں کسی جگہ وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اسی لیے اولاد ان کی نافرمانی کر رہی ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، دعا کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس کر لے، اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں اللہ رد نہیں فرماتے، یہ قبول ہی قبول ہے، ہر وقت قبول ہوتی ہے یہ دعا۔ اور جو دعا کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں، نمازوں کے بعد ہو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص وظیفہ، پہلے تو توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اور اس کے بعد سورہ صافات کی 100 نمبر آیت ہے، سورہ صافات آیت نمبر 100، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، یہ والی آیت مبارکہ یہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں اولاد کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے
جو عمل ہمارا توبہ کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فضل فرمائیں گے، اور نہ صرف ہماری اولاد کو بلکہ سب کے سب ہمارے جو تابع آتے ہیں ان سب کو اللہ ہمارے تابع کر دیں گے، ہماری بات کو وہ ماننے لگ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ہماری عزتیں ڈال دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔